حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ عثمان وہ ہستی ہے جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، اور وہ عظیم ہستی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاس ایک یہودی کا کنواں ہے جو مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا، آج کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دے؟ میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا۔ تو رسول اللہ نے عثمان سے کیا کہا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ عثمان جس نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی، جسے 9 مرتبہ رسول اللہ نے نام لے کر کہا عثمان جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت علی آئے، آپ اسی طرح تشریف فرمائے۔ دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ یا رسول اللہ عثمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنا کپڑا مبارک ٹھیک کیا اور پنڈلی چھپا دی۔ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، جب سارے صحابہ چلے گئے تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ابا جی آئے، حضرت ابو بکر آئے، عمر آئے، حضرت علی آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ نے پنڈلی نہیں چھپائی۔ جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کیوں چھپا لی؟ تو رسول اللہ نے کہا، عائشہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں میں نہ حیا کروں۔ کیا ہستی ہے وہ، کیا عظمت ہے اس صحابی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے گزر رہے ہوتے تھے، کسی گڑھے کو دیکھا، کسی کھڈے کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر جاتے، کسی گڑھے کو دیکھتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے، اٹھانے والے اٹھاتے، جب ہوش آتی تو پوچھتے حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں کسی گڑھے کو دیکھتا ہوں مجھے قبر کی یاد آ جاتی، وہ اس قبر کی یاد میں وہ ہستی جنہیں جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، جنہیں جنت کی بشارتیں ملی، وہ جب قبر کو دل میں سوچتے اور بازار میں گزرتے کسی گڈھے کو، کسی گڑھے کو دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ اور آج لوگ مردے دفنانے جاتے ہیں، جناز گاہ میں بھی کاروبار کی باتیں ہیں، جناز گاہ میں چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، اور دنیاوی سارے معاملات وہ بھی وہیں پر، کیونکہ بہت سارے بزنس مین اور بہت سارے ساتھی اکثر ایسی مجالس میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کی غیبت بھی ہو رہی ہے، کاروبار کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔